ایسی چیزیں میں تبھی تو کہتا ہوں ڈارون مجھے ملے, چھاؤں میں لے جا کے اس سے پوچھوں گا کہ یار تو نے یہ کیسے کہہ دیا ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا جو ہندو بناتے ہیں وہ خود سے تو آج تک کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آیا, یہ کیسی مٹی ہے جس سے وہ پتلا بنانے والا انسان تو خود سے وجود میں آ گیا اور وہ پتلا خود سے وجود میں نہیں آ سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ عجیب پاگلوں والی باتیں ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں, تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی. بہت کمپلینز آتی ہیں یونیورسٹیوں کی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, پنجاب یونیورسٹی, وہ پروفیسر صاحب ہیں وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا, یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنایا, کہاں ہے وہ خدا؟ پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ. جو خدا اس مٹی سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے. آج ہم نے سورہ طٰہٰ میں کیا پڑھا ہے؟ منہا خلقناکم. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی کو مختلف پروسیس سے گزار کے میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے. وفیہا نعیدکم, اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا. دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں, ایک ابھی دیکھا نہیں ہے, وہ میں دکھا دوں گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا. یہ عجیب حماقت ہے, مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا, انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا. تو جو دو چیزیں مانتا کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں, آم بن رہا ہے, انار بن رہا ہے, کیلے بن رہے ہیں, ناشپاتیاں بن رہی ہیں, انسان بن رہا ہے, اور پھر کبوتر, بلی, گائے, بھیڑ, یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے ارب خرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا؟ وہ کہے گا خربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا. تو جو کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا. فرعون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے تھے. قرآن آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی نا, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اللہ کہتے ہیں فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے, ہر طرح کی نشانیاں بتا دی جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی طعنے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہیں. آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا. تو اللہ کے بندو, اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, عقل اور سینس ہونا ضروری ہے. سینس ہونا ضروری ہے. اگر عقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. اگر شہوت پرست ہو, لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہے, شراب کباب اور نشے کی عادت پڑ چکی ہے, نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے, تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی. ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کیسے کیسی لبرلزم سکھایا جا رہا ہے, خدا کا انکار, پیغمبر کا انکار, ہر چیز پہ شک. جب طالب علم اس طرح کی باتیں سنے گا تو وسوسوں میں بہرحال آ جائے گا, پھر اس کو وہ اطمینان نہیں رہے گا جیسا اطمینان اسے پہلے ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصيركم إلى النار. آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف. یہ جو ہے نا کہ ایک بت خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, تو اس بت جیسا چلتا پھرتا انسان جس میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت ہو, یہ کیسے خود سے وجود میں آ گیا؟ اس کے لیے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیا سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ ڈارون نے جو تجربے کیے تھے وہ آپ نے سارے کر لیے ہیں بھائی. ڈارون نے تو بڑے تجربے کے بعد ایک تھیوری لے کر آیا تھا. اس کے لیے اللہ کی قسم تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑی سی سینس چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ان سے ایک صاحب کہنے لگے, میں نے کہا اچھا یہ جو بت بناتے ہیں ہندو,
اگر کوئی آ کے سائنسدان کہے یہ کروڑوں سال کے بعد خود سے وجود میں آیا ہے, تو آپ اس سائنسدان سے کہو گے کیا آپ نے تجربے کیے ہیں؟ وہ کہے گا اس کے لیے تجربے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہیں؟ آپ اس سے کہو کیا آپ نے تجربے کیے ہیں کہ یہ کروڑوں سال میں خود سے وجود میں نہیں آ سکتا؟ یا آپ نے وہ فیکٹری دیکھی ہے جہاں یہ بت بنتے ہیں؟ آپ نے کیسے کہ آپ جائیں لیبارٹری میں ریسرچ کریں اور پھر بتائیں, پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے. وہ کہے گا بھائی یہ جو آنکھ ناک کان یہ جو جڑے ہوئے ہیں نا ایک اسٹائل سے, بت کی بات کر رہا ہوں انسان کی نہیں, انسان تو بت سے زیادہ پیچیدہ ہے. یہ جو جڑے ہوئے ہیں بھائی یہ لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو بامیان میں بت تھے پہاڑوں میں تراشے گئے تھے, یہ خود سے تھوڑی تھے تراشا گیا تھا یار. ہوا تھوڑی ایسے اسٹائل میں بت کو بنا سکتی ہے. ہوا تو بنائے گی ایک بگولا, اس میں آنکھ ناک کان. بادلوں میں بنتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک گھوڑا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بت بھی, لیکن وہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بھی غائب. ایسا مسٹنڈے کی طرح بت باقاعدہ بنا ہوا بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے جیسے ان کے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چلتا پھرتا بت جس کو قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, دنیا کی سب سے حسین ترین مخلوق, سوچتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے, یہی گوشت کا ٹکڑا ہے زبان. کوئی چیز اس پر لا کے رکھ دو گے فوراً سگنل دے گی کیسا ہے, کڑوا ہے میٹھا ہے, لیکن ناک نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, اور زبان خوشبو نہیں بتائے گی. یہی ناک کے قریب لے کر جاؤ گے تو ناک یہ نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, ناک بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار, اس کی خوشبو کیسی ہے. یہی ہاتھ پہ رکھو گے تو ٹیمپریچر بتائے گی, ٹیمپریچر بتائے گا ہاتھ ایک ایک. اور عجیب بات ہے ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ایڈجسٹمنٹ ہے انسان کی باڈی کے آپس میں پارٹس میں اتنی مناسبت ہے کہ اگر ہاتھ کا نوالا آپ کا ہاتھ نوالے سے جل رہا ہے نا تو اس کا مطلب زبان اس کو برداشت نہیں کر سکتی. قدرت نے پہلے ہاتھ دیا نا کہ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالو گے, ہاتھ نہیں برداشت کر پا رہا, زبان نہیں برداشت کرے گی. اور ہاتھ نے اگر برداشت کر لیا تو زبان تو وہ نوالا آپ کا منہ نہیں جلائے گا. ایک ایک چیز میں ایسی مناسبت. بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ویٹ اگر زیادہ ہے, اس کو دودھ کی ضرورت زیادہ ہے تو چھاتیوں میں دودھ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. یہ کیسا بت ہے بھائی ماں کا, ہے جو ایسا ٹیکنیکل طریقے سے وجود میں آ گیا کروڑوں سال کے اتفاق کے بعد, کہ ایسا ٹیکنیکل قسم کا بت وجود میں آ گیا کہ وہ دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس ماں کے اتفاق سے بنے ہوئے بت کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کی خوراک کیا ہوگی؟ دودھ. اور دودھ سے بہتر اس کے لیے کوئی خوراک نہیں ہوگی. تو دودھ ہی کیوں پیدا ہوا؟ چائے کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ پانی کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ دودھ پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہو کے چھاتیوں میں آ رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. یہ خدا کی قسم ایسا اتفاق, ان میں ایک چیز اتفاق, ایک آنکھ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی جسے دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے. یہ پوری باڈی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ تو یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یہ اللہ کو نہیں ماننے والے تو اپنی ترقی پہ فخر نہ کیا کرو, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے. پیغمبروں کا راستہ ہے جو تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ جنت کی طرف. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے.